حاضر ہو انتم موقنون کہ تم کو اس بات کا مکمل یقین ہو کہ اللہ رب العالمین میری دعا کو قبول فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فضل فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں سے جھولیاں بھرتا ہے۔ اب ایک بات اس میں اور ہے، میری خواہش یہ ہوتی ہے کہ میری ساری مرادیں یہیں پوری ہو جائیں، نہیں ہوتی، نہیں ہوتی۔ سبھی اگر پوری ہو جائیں تو بندہ میں پھولا نہ سماؤں، سبھی پوری ہو جائیں گے تو قیامت کے دن بندہ مومن پیش ہوگا، نامہ اعمال کھلے گا، دفتر کھلے گا، اور یہ جو سارا گناہ ہو نیکیوں کا پورا جو کمپیوٹرائز ہو گیا ہے، فرشتوں نے دائیں اور بائیں کے فرشتے ہیں، اس کو انہوں نے کمپیوٹرائز کر دیا ہے، یہ فیڈ کرتے جاتے ہیں، اس میں کمپیوٹرائز کر دیا۔ قیامت کے دن یہ دفتر کھل جائے گا، اقرا کتابک، پڑھو۔ اس وقت بہت سے لوگ حیران ہوں گے، کہیں گے اتنی ساری نیکیاں، ارے میں نے تو کی نہیں تھی، یہ تو میری نیکیوں کا وزن تو بہت زیادہ ہو گیا۔ ایک بندہ اللہ کے حضور میں یہ عرض کرے گا اور وہاں کھڑا ہوا ہوگا، کہہ رہا ہوگا جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، میں نے تو اتنا کیا ہی نہیں تھا، یہ اتنا سارا ثواب جو لکھا گیا ہے یہ تو میں نے نہیں کیا تھا اتنا۔ کہا کہ یہ ارشاد فرمایا تم دعا مانگتے تھے؟ کہاں بے شک دعا مانگتا تھا، تو تمہاری بہت سی دعائیں قبول ہوئیں، کہاں جو قبول نہیں ہو سکی، یعنی جن کو یعنی قبول تو ہوئی مگر جن کو دیا نہیں گیا دنیا میں، اب آخرت میں دے دیا گیا۔ یہ وہ دعائیں ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں، اس لیے تعجب کی کوئی بات نہیں، جاؤ جنت میں، چلو چلو جاؤ۔ تو سبحان اللہ، بہت سی دعائیں قبول ہو کر یہاں پوری ہو جاتی ہیں، اور بے شمار دعائیں وہاں کے خزانے میں جمع ہو جاتی ہیں، اور وہ فورن ایکسچینج کے طور پر وہاں کام آتی ہیں۔ اس عالم میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہمارا عمل صالح، وہاں ہماری دعائیں اس عالم میں جو کرنسی قابل قبول ہے ایمان کی اور عمل صالح کی، وہ پھر وہ ہم کو دعاؤں کی شکل میں مل جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جب شب معراج میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور میں تشریف فرما ہوئے، حاضر ہوئے، بخاری شریف میں ہے حدیث قدسی، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انا عند ظن عبدی بی، انا عند ظن عبدی بی ولی عبدی، میں انا رب العالمین نے فرمایا اے محبوب امت سے فرما دیجیے، میرے بندوں کو بتا دیجیے۔ تو سبحان اللہ، حدیث قدسی کا بھی ایک بڑا پیارا مقام ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں گفتگو ہے، اور علیحدہ سے علماء اور محدثین نے اس کو بیان فرمایا، انا عند ظن عبدی بی، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بندوں سے فرما دیجئے کہ بندہ جیسا میرے متعلق گمان کرتا ہے، جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی پیش آتا ہوں۔
انا عند ظن عبدی بی، میرے متعلق رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میرے متعلق اے محبوب بندہ جیسا گمان کرتا ہے، اگر وہ یہ گمان کرتا ہے کہ میں دعا قبول کرتا ہوں کہ نہیں کرتا تو میں ویسے ہی پیش آتا ہوں، اور اگر وہ یہ گمان کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ میرے دربار میں حاضر ہوتا ہے کہ اے میرے رب تو اپنے فضل سے یقیناً قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو میں پھر ویسے ہی پیش آتا ہوں، ویسے ہی پیش آتا ہوں۔ ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، ہم کو شکایت ہے، مجھ گناہگار و سیاہکار کو بھی خیال آتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا کچھ سبب ہوتا ہے۔ پہلا اور بنیادی سبب تو یہ ہے کہ جس شخص کے منہ میں اور پیٹ میں لقمہ حرام ہو، اس کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک تو ہے دعا کا قبول ہونا اور ایک ہے قبول نہ ہونا۔ ایک یہ ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے، کچھ حصہ دنیا میں ملنا اور کچھ آخرت میں ملنا۔ آتنا، کیونکہ ہم خود کہتے ہیں، کیونکہ ہم خود اللہ رب العالمین کے حضور میں دعا طلب کرتے ہیں، اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شب قدر آئے تو میں کیا پڑھوں؟ تو دو روایتیں ہیں، ایک میں یہ آتا ہے کہ اے عائشہ دعا مانگو، ربنا آتنا، اے اللہ عطا فرما، فی الدنیا حسنتاً، دنیا میں جتنی بھی بھلائیاں ہیں وہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنتاً، اور آخرت میں جو بھلائیاں ہیں وہ بھی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کی آگ سے بچا۔ اور اگر اے عائشہ یہ یاد نہ ہو کسی کو تو دوسری روایت، تو پھر وہ یہ پڑھ لے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ انک عفو، تو عفو درگزر فرمانے والا رب ہے، عفو درگزر اس کی شان ہے۔ جب بندہ اللہ کے حضور میں